الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والبرهان الرشيد: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب دانائے وجود احمد مجتبی معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عقیدتاً عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء کرام، واجب التعظیم سادات کرام، لائق صد عزت و مقام مہمانان گرامی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ پیر سید سلطان واصل الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فیض و برکات ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے پاک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ اے محبوب پیارے، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو ایک بستی کے پاس سے گزرا تو اس بستی کی چھتیں زمین کے بل گری ہوئی تھی؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بخت نصر بابلی یہ ایک کافر بادشاہ ہوا ہے جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ یہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا یہ کافر بادشاہ، اس نے شہر بیت المقدس کو تاراج کر دیا، ویران کر دیا۔ بہت سارے لوگوں کو اس نے خون کا غسل دیا اور کثیر تعداد میں لوگوں کو ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کا زیور پہنا کے قیدی کر لیا۔
تو یہ بخت نصر باقلی جب اس نے شہر بیت المقدس کو ویران کر دیا، اب اس شہر کے اندر کوئی انسان نہیں ہے، ساری کی ساری بستی اجڑی ہوئی ہے اور لوگوں کے مکانات، ان کی چھتیں زمین کے اوپر گری ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو جب یہ حالت دیکھی تو زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اس بستی کی جو حالت ہو چکی ہے، اب دوبارہ رب تعالیٰ اس بستی کو کیسے آباد کرے گا؟ رب تعالیٰ جو لوگ مر چکے ہیں ان کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا قیامت والے دن؟ ابھی دل میں یہ خیال آیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر موت طاری کر دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ عزیر علیہ السلام پورا 100 سال تک سوئے رہے، 100 سال تک ان کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ ثم بعثا، 100 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، فرمایا قال کم لبثت، اے عزیر بتاؤ یہاں اس جگہ پہ کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ عرض کی لبثت یوما او بعد یوم، یا اللہ میں تو یہاں صرف ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے عزیر، بل لبثت مئۃ عام، فرمایا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ نہیں بلکہ تو یہاں پہ 100 سال تک ٹھہرا رہا۔ تو سامعین حضرات، یہ آیت کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کی تھوڑی تفسیر کر کے اجازت چاہوں گا کہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرما کے دنیا والوں کو دکھایا کہ کل قیامت والے دن وہ مردوں کو کیسا زندہ کرے گا۔ لیکن کچھ بد عقیدہ لوگ، کچھ نادان لوگ، جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، جن کا مقصد ہی صرف یہی ہے قرآن پڑھا جائے یا حدیث پاک پڑھی جائے، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر سے، حدیث پاک کے اندر سے ایسی آیات تلاش کی جائیں، ایسی احادیث تلاش کی جائیں کہ جن کے ذریعے انبیاء علیہ السلام پہ عیب لگایا جائے، جن کے ذریعے اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں کے اوپر نقص لگائے جائیں، ان کے اوپر عیب لگائے جائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا تھا گر مقصد تیرا، تو یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا، اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، خالی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، پھر بھی کہلواتا ہے خود کو مردک امت رسول اللہ کی، ساری رات قرآن پڑھ کے، ساری رات نبی کا فرمان پڑھ کے، تیرے ذہن میں دل و دماغ میں مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات کے اوپر عیب لگائے جائیں، اولیاء کرام کی ذوات کے اوپر طعن و تشنیع کی جائے، ان کے اوپر بہتان باندھے جائیں، پھر بھی کہلواتا ہے خود کو مردک امت رسول اللہ کی، رسول اللہ کا امتی ہو کے پھر بھی انبیاء علیہ السلام کی ذوات کو معافی نہیں دیتا، اولیاء کرام کی ذات پہ عیب لگاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں نے جب قرآن پڑھا تو قرآن پڑھ کے کہنے لگے کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے، تو
اس میں یہ بات ذہن میں رکھے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے پاس جو علم غیب ہوتا ہے وہ رب ان کو عطا کرتا ہے، ان کے پاس اپنا نہیں ہوتا بلکہ رب تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ بھئی تم کہتے ہو کہ تم مزارات کے اوپر جاتے ہو، اولیاء کرام کے پاس جاتے ہو، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام ان سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، ان کی بڑی برکتیں ہیں، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے رب قبول فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ اولیاء السلام کے اولیاء کرام کے پاس جاتا ہے تو وہ ان کو پہچانتے ہیں۔ تو جب تمہارا عقیدہ یہ ہے تو یہ اللہ کا پیغمبر عزیر علیہ السلام یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن ٹھہرا ہوں، لیکن رب فرماتا عزیر تو 100 سال ٹھہرا ہے۔ تو جس نبی کو اپنے بارے میں خبر نہیں ہے وہ دوسروں کے بارے میں کیا خبر دے گا؟ بھئی اعتراض کی سمجھ آئی ہے کہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تم کہتے ہو نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، تو قرآن کی اس آیت کے اندر عزیر علیہ السلام تو 100 سال ٹھہرے رہے، لیکن عزیر علیہ السلام کو کوئی پتہ ہی نہ چلا کہ میں 100 سال ٹھہرا ہوں۔ عزیر علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں میں یہاں صرف ایک دن ٹھہرا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جس کو اپنی ذات کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ دوسروں کے بارے میں کیا خبر دے گا؟ تو بھئی ہم کہتے ہیں کہ اگر تم کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن پڑھو گے یا نبی کا فرمان پڑھو گے تو تب تمہیں اللہ کا قرآن سمجھ آئے گا، وگرنہ تم خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے۔ اگر تمہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، حدیث نہیں پڑھنی آتی، تو کسی شیخ الحدیث عاشق رسول کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر کتنی دیر ٹھہرے ہو، عزیر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایک دن ٹھہرا ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں 100 سال تک تمہیں یہاں پہ ٹھہرایا ہے۔ اب بتاؤ کون بندہ ہے جو جرأت کرے؟ بندہ کہہ سکتا ہے کہ عزیر علیہ السلام جھوٹ بول رہے تھے؟ کسی بندے کے اندر یہ جرأت ہے، کوئی جسارت کرے گا جو کہے کہ عزیر علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے؟ یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر یہ عیب لگائے کہ رب تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے کہ عزیر کہتا ہے میں ایک دن ٹھہرا ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو 100 سال ٹھہرا ہے؟ تو آؤ پھر اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں۔ حضرت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان محشر کا جو دن ہوگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ توجہ کیجئے، اب اعتراض کی بات آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ کا پیغمبر وہ کہتا ہے کہ میں صرف ایک دن ٹھہرا ہوں، لیکن رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے نہیں عزیر تو 100 سال تک ٹھہرا رہا ہے۔ تو وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جس نبی کو اپنے بارے میں خبر نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کتنی دیر ٹھہرا ہوں تو وہ دوسروں کے بارے میں کیا خبر دے گا؟ تو ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ بھئی اگر قرآن کو سمجھنا ہے، نبی کے فرمان کو سمجھنا ہے تو کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھو، تمہیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی۔ کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ہی واقعہ 2 طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ نہ تو کوئی بندہ عزیر علیہ السلام کو جھوٹا کہہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر سکتا ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان محشر کے دن، فرمایا جب میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آتا ہے کان مقدارہ 50,000 فرمایا وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنا لمبا دن ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر میدان محشر میں ایک دن ہوگا۔ حضرت آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر، اور حدیث پاک کا نمبر بھی بہت آسان ہے اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو 8,808 نمبر، حدیث پاک کا نمبر ہے 8,808 نمبر۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان محشر
محشر کا ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا. ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کا حساب کتاب ہونا ہے, تو وقت تو اس کے لیے درکار ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا سب کا حساب کتاب ہو جائے گا. جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے گئے. جہنمی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو یہاں پہ, یہ تمہارا حساب کتاب کتنے عرصے میں ہوا, کتنی دیر ٹھہرے رہے. تو وہ جہنمی لوگ کہیں گے 50,000 سال گزر گئے ہیں, ہمیں عذاب ہو رہا تھا اور اب بھی عذاب ہو رہا ہے. 50,000 برس گزر گیا. لیکن حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کتنی دیر میں حساب دے کے آئے, یہ سارا 50,000 برس کا یہ سارا عرصہ کتنی دیر میں گزرا, تو جنتی لوگ کہیں گے کہ بھئی دنیا میں رہ کے جتنی دیر صرف ایک نماز پڑھنے میں لگتی تھی, یہ سارا وقت اتنی دیر میں گزر گیا. اب وقت 50,000 سال کے برابر ہے. تو رب تعالیٰ نے جو جنتی لوگوں کو مشاہدہ کروایا, جو جہنمیوں کو مشاہدہ کروایا, وہ اپنے مشاہدے کے مطابق 50,000 سال کہہ رہے ہیں. لیکن جو جنتیوں کا مشاہدہ کروایا, وہ جنتی کہتے ہیں صرف ایک نماز کے برابر وقت گزرا ہے. اگر یہاں پہ سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا سا آگے چلے. میرے نبی علیہ السلام معراج کی شب جب لامکان کی سیر کر کے آئے, جنت دوزخ حضور آقا علیہ السلام نے مشاہدہ کیا, ملکوت السماوات والارض ہر چیز کا بغور مشاہدہ کر کے میرے نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے, تو میرے نبی علیہ السلام کو محدثین کرام نے لکھا 18 برس لگے. یہ سارا عرصہ جو نبی علیہ السلام لامکان کی سیر کر کے آئے 18 برس لگے. یہ 18 برس وہ تھے جو میرے نبی علیہ السلام نے مشاہدہ کیا. لیکن دنیا نے کیا مشاہدہ کیا کہ بستر بھی اسی طرح گرم تھا, کنڈی بھی اسی طرح ہل رہی تھی, اور غسل کا پانی بھی اسی طرح جاری تھا. جو رب 18 برس کو ایک لمحے کے اندر سمیٹ سکتا ہے, اور جو رب 50,000 برس کو ایک نماز کے وقت میں سمیٹ سکتا ہے, وہ اپنے پاک پیغمبر عزیر کے لیے 100 سال کو ایک دن میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, مذہب حق اہل سنت و جماعت, مذہب حق اہل سنت و جماعت. فرمایا عزیر تیرا مشاہدہ یہ ہے, وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. عزیر کھانے کو دیکھ, کھانا تو صرف ایک دن نکالتا ہے وگرنہ یہ خراب ہو جاتا ہے. فرمایا عزیر کھانے کو دیکھ کے تو کہہ دے کہ مجھے ایک دن گزرا ہے, لیکن میں کہوں گا ذرا اپنے گدھے کی حالت دیکھ تاکہ تجھے یقین ہو جائے مجھے 100 سال گزر گیا, تاکہ تیری بات بھی سچی ہو جائے اور تیرے رب کی بات بھی سچی ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سامعین حضرات یہی عرض کرنا تھا, میری حاضری مکمل ہوئی اور مجھے بالخصوص یہ حکم ہوا ہے, وہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حیدری. یہ بندہ ہے نا چیز آپ کے سامنے حاضر ہے, اور میرے بلا والد گرامی سید عبدالغفور شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں, اور میرے دادا جان پیر سید ولید شاہ صاحب اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے. سید ولید شاہ صاحب ان کے والد گرامی کا نام تھا پیر سید سید شاہ صاحب, اور یہ پیر سید سید شاہ صاحب یہ جو دوسری جانب مزار ہے, یہ اس جانب جو دربار ہے وہ میرے پردادا جان کا مزار ہے, سید سید شاہ صاحب. اور یہ سید سید شاہ یہ بیٹا ہے پیر سید پیر شاہ کا, اور سید پیر شاہ بیٹا سید نور شاہ کا, اور سید نور شاہ بیٹا سید حسن شاہ کا, اور سید حسن بیٹا سید شہاب الدین کا, اور سید شہاب الدین بیٹا سید کرم شاہ کا, اور سید کرم شاہ بیٹا پیر سید عاقل شاہ کا, اور پیر سید عاقل شاہ بیٹا پیر سید واصل شاہ.
یہ پیر سید سلطان الحق، سلطان واصل الحق، سلطان کا معنی ہوتا ہے بادشاہ۔ ایک دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، ایک دین کا بادشاہ ہوتا ہے۔ دنیا کا بادشاہ اس کی حکومت زمین پہ ہوتی ہے، لیکن جو دین کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پہ ہوتی ہے۔ اور اس کی حکومت کی دلیل یہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود وہ اپنے مزار کے اندر آرام کر رہے ہیں اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں موجزن ہے۔ وہ اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے صدیوں بعد بھی آج ان کے مزار کے اوپر حاضر ہے۔ تو یہ دین کے بادشاہ ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی بادشاہت ختم نہیں ہونے دیتا۔ یہ پیر سید سلطان واصل الحق شاہ صاحب، ان کے والد گرامی کا نام سید اکبر شاہ، اور سید اکبر شاہ بیٹا ہے سید محب شاہ کا، اور سید محب شاہ بیٹا سید شریف شاہ کا، اور سید شریف شاہ بیٹا سید محبوب شاہ کا، سید محبوب شاہ بیٹا سید عبداللہ کا، سید عبداللہ بیٹا سید محمود کا، سید محمود بیٹا سید عبد القادر کا، سید عبد القادر بیٹا سید عبد الباسط کا، سید عبد الباسط بیٹا سید حسین کا، سید حسین بیٹا سید احمد کا، اور سید احمد بیٹا سید شرف الدین القاسم کا، سید شرف الدین القاسم بیٹا سید شرف الدین یحییٰ الثانی کا، سید شرف الدین یحییٰ الثانی بیٹا سید بدر الدین کا، سید بدر الدین بیٹا سید علاء الدین کا، سید علاء الدین بیٹا سید شمس الدین کا، سید شمس الدین بیٹا سید شرف الدین یحییٰ الاول کا، سید شرف الدین یحییٰ الاول بیٹا سید شہاب الدین کا، سید شہاب الدین بیٹا سید محی الدین کا، اور سید محی الدین بیٹا قاضی القضاة ابو صالح نصر کا، اور قاضی القضاة ابو صالح نصر بیٹا سید عبد الرزاق کا، اور سید عبد الرزاق بیٹا تیرے اور میرے پیر حضور غوث اعظم جیلانی کا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہمارے جد اعلیٰ ہیں۔ یہ گیلانی سادات حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی ان کی نسل سے ہیں۔ اگر کسی کو گیلانی اور جیلانی کے اندر فرق نہیں کرنا آتا، میرے پاس 4 دن مدرسے میں آئے، میں سمجھاؤں گا کہ یہ گیلانی سے جیلانی کیسے بنتا ہے یا جیلانی سے گیلانی کیسے بنتا ہے۔ وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات کرتا ہوں، بعض لوگ ہیں یہ ابہام یہ شک کرتے ہیں حضور غوث اعظم کے بارے میں، وہ جو ولیوں کے سردار ہیں اتنی دیر تک وہ ولی نہیں بنتا جتنی دیر تک حضور غوث اعظم کی مہر نہیں لگتی۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر آپ نے ایک بڑی پیاری مثال بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں جب 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، چاند اپنے پورے دائرے میں چمک رہا ہوتا ہے، فرمایا جب چاند آسمان کی پیشانی پہ چمکتا ہے تو زمین پہ کتا اس چاند کو دیکھ کے بھونکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کتا اس لیے چاند کو دیکھ کے بھونکتا ہے، یا تو وہ اس چاند کو جو پورے اپنے دائرے کے اندر چمک رہا ہوتا ہے، یا تو وہ اس کو روٹی سمجھ کے بھونکتا ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا وہ اس وجہ تو بھونکتا ہے کہ یہ چاند ایڈا سونا کیوں ہے تو میں ایڈا تھوڑا کیا ہوں۔ اگر تیری مت ماری گئی ہے، تیرا عقیدہ خراب ہے، تین دے وچ حضور غوث اعظم میرے جد اعلیٰ کا کوئی قصور نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، اور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ان کے والد گرامی کا نام سید عبداللہ بیٹا سید یحییٰ کا، سید یحییٰ بیٹا سید داؤد کا، اور سید داؤد بیٹا سید موسیٰ الثانی کا، سید موسیٰ الثانی بیٹا سید عبداللہ کا، سید عبداللہ بیٹا سید موسیٰ الجون کا، سید موسیٰ الجون بیٹا سید عبداللہ محض کا، سید عبداللہ محض بیٹا سیدنا امام حسن مصنع کا، اور سیدنا امام حسن مصنع بیٹا سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا، اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ بیٹا سیدہ فاطمہ الزہرا کا علی شریف کا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان پوچھتے ان کی، جن کی ماں کا خاندان بھی سب سے اعلیٰ، جن کا باپ کا خاندان بھی ایسا ہے، ایسا کوئی خاندان رب تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ ان کا نام ام الخیر سیدہ فاطمہ، ابھی میرے 2-4 دن باقی ہیں انشاءاللہ میں حاضری مکمل کرتا ہوں۔ سیدہ ام الخیر فاطمہ، اور آپ کے نانا جان کا نام حضور غوث اعظم کے نانا جان کا نام
آپ کے نانا جان کا نام عبداللہ سومعی، آپ کے نانا جان کا نام حضور غوث اعظم کے نانا جان کا نام عبداللہ سومعی، اور یہ عبداللہ سومعی بیٹا ہے سید جمال الدین محمد کا، اور سید جمال الدین محمد بیٹا ہے امام جواد کا، جن کو دنیا آسانی کے ساتھ امام تقی کے نام سے، اور امام تقی بیٹا امام علی رضا کا، امام علی رضا بیٹا امام موسیٰ کاظم کا، اور امام موسیٰ کاظم بیٹا امام جعفر صادق کا، امام جعفر صادق بیٹا امام باقر کا، امام باقر بیٹا اسیر کربلا امام زین العابدین کا، اور امام زین العابدین بیٹا شہید کربلا امام حسین کا، اور حسین شہید کربلا بیٹا سیدہ فاطمہ الزہرا کا، علی شیر خدا کا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، مفخر موجودات، زینت بست کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سرفراں، حامی بے کساں، نیر تابا، نہر درخشاں، سیاح لامکاں، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد گرامی کا نام سیدنا عبداللہ، اور سیدنا عبداللہ بیٹا سیدنا عبد المطلب کا، اور سیدنا عبد المطلب بیٹا ہاشم کا، اور ہاشم بیٹا عبد مناف کا، عبد مناف بیٹا قصی کا، قصی بیٹا کلاب کا، کلاب بیٹا مرہ کا، مرہ بیٹا کعب کا، کعب بیٹا لوئی کا، لوئی بیٹا غالب کا، غالب بیٹا فہر کا، فہر بیٹا مالک کا، مالک بیٹا ندر کا، ندر بیٹا کنانہ کا، کنانہ بیٹا خزیمہ کا، خزیمہ بیٹا مدرکہ کا، مدرکہ بیٹا الیاس کا، الیاس بیٹا ندر کا، ندر بیٹا نزار کا، اور نزار بیٹا معد کا، اور معد بیٹا عدنان کا، اور عدنان بیٹا عوض کا، اور عوض بیٹا حمیسے کا، حمیسے بیٹا سلامان کا، اور سلامان بیٹا اوز کا، اوز بیٹا بوز کا، اور بوز بیٹا قموال کا، قموال بیٹا عبی کا، عبی بیٹا عوام کا، عوام بیٹا ناشد کا، ناشد بیٹا حزا کا، حزا بیٹا بلداس کا، بلداس بیٹا جدلاف کا، جدلاف بیٹا تابخ کا، تابخ بیٹا ناحش کا، تابخ بیٹا تابخ بیٹا جاہل کا، جاہل بیٹا ناحش کا، ناحش بیٹا ماخی کا، ماخی بیٹا ایفی کا، ایفی بیٹا ابکر کا، ابکر بیٹا عبید کا، عبید بیٹا دعا کا، دعا بیٹا حمدان کا، حمدان بیٹا سمبر کا، سمبر بیٹا یسربی کا، یسربی بیٹا یحزن کا، یحزن بیٹا جلحن کا، اور جلحن بیٹا ارعوا کا، اور ارعوا بیٹا ایفی کا، ایفی بیٹا زیشان کا، زیشان بیٹا عیسر کا، عیسر بیٹا اقنات کا، اقنات بیٹا ایہام کا، اور ایہام بیٹا مقصر کا، اور مقصر بیٹا ناحس کا، ناحس بیٹا زارح کا، اور زارح بیٹا سمی کا، سمی بیٹا مزی کا، مزی بیٹا عوض کا، عوض بیٹا ارام کا، ارام بیٹا قدار کا، قدار بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ کا، اسماعیل ذبیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ بیٹا، آپ کے والد گرامی کا نام طارق، ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام طارق، اور طارق بیٹا ناحور کا، ناحور بیٹا سروج کا، اور سروج بیٹا راؤ کا، راؤ بیٹا عابر کا، راؤ بیٹا فائج کا، فائج بیٹا عابر کا، عابر بیٹا ارفخشاد کا، ارفخشاد بیٹا سام کا، سام بیٹا نوح کا، اور نوح بیٹا لامک کا، لامک بیٹا متشالح کا، اور متشالح بیٹا ادریس کا، ادریس بیٹا ملحل ایل کا، ملحل ایل بیٹا کنان کا، کنان بیٹا انوش کا، اور انوش بیٹا شیس کا، اور شیس بیٹا تیرے اور میرے باپ آدم علیہ السلام۔